ہاں اللہ کی قسم، اللہ کا عذاب ایسا خوفناک ہے، ایسا ہولناک ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جھٹلا دو نا اللہ تعالیٰ کو، جھٹلاؤ، کرو تم جو تمہارے من میں آتی ہے، کرو تم جو تمہارا دل چاہتا ہے، تم چور بھی بنو، زانی بھی بنو، حکم بھی توڑو اللہ تعالیٰ کے، تم بڑی نافرمان بن جاؤ، ساری دنیا اگر نافرمان بھی بن جائے، اللہ کی قسم اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے کی ہے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے کی اگر ساری دنیا اللہ کے نافرمان ہو جائے۔ یہ تو ہمارے لیے ہے کہ ہم کس طرح کامیاب ہوں، کس طرح اللہ کے عذاب سے بچیں، یہ ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو مانیں، اللہ کو راضی کریں، ورنہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی، اطاعتوں کی، محبتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنے اس چیز کے بارے میں، ہم کامیاب ہوئیں گے تو اس میں فائدہ ہمارا ہے، اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہے۔ سمجھو اس چیز کے بارے میں میرے بھائیو، سمجھو ہم انسان ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے اپنے حکم سے بنایا اور اپنے حکم سے ہی ہمیں موت دے گا اور موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کی قسم یہ چیزیں سامنے آنی ہیں، قبر کا گھڑا بھی سامنے آنا ہے، گڈھے میں بھی جانا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، جس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی آپ لوگ بڑھاپے کی لذت چکھ رہے ہیں، غم میں مبتلا ہو رہے ہیں، آپ نہیں چاہتے ہیں کہ مجھے پولیس پکڑ کر لے جائے، میں جیل میں فضول وقت گزار کر آؤں، لیکن نہیں 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 نہیں، آپ کی نہیں مانی جا رہی ہے، آپ کی باتوں سے نہیں چل رہی ہے یہ دنیا تمہیں جیل میں بھی ڈالے گی، تمہارا وقت بھی کٹوائے گی، تمہیں وہاں سزا بھی دلوائے گی۔ تم دنیا میں گزارو تو کیسے وقت گزارتے ہو، کیسے کام کرتے ہو، تم چاہتے نہیں ہو، ارے یار میرے ہاتھ پیروں میں درد نہ ہو، میرے سر میں درد نہ ہو، تم چاہتے ہو کہ میں بالکل ینگ رہوں، چست رہوں، قوی رہوں، طاقتور رہوں، میرا درد کہیں نہ ہو، میں کبھی پریشان نہ ہوں، لیکن یہ تمہاری چاہت کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ تم مالک نہیں ہو، تم محتاج ہو، تم بندے ہو، تم خادم ہو، تم نوکر ہو، یہ تمہارے حکم سے نہیں ہوگا، تمہارے سر میں بھی درد ہوگا، تم نہ چاہو گے، تمہارے بدن میں بھی درد ہوگا، تم نہ چاہو گے، تمہارے ہاتھ پیروں میں بھی درد ہوگا، تم نہ چاہو گے، تم کمزور بھی ہوگے، تم پسند نہیں کرتے کمزور ہونا، درد کا ہونا، پریشانی کا آنا، تم پسند نہیں کرتے، لیکن تم مبتلا ہوگے اس چیز میں، مبتلا ہوگے۔ کیوں مبتلا ہوگے؟ کیونکہ دیکھو کوئی تمہارا مالک ہے، دیکھو تم محتاج ہو، دیکھو تم مالک نہیں ہو، دیکھو تمہیں اس کا حساب دینا ہے کہ دیکھو یہ سب چیز ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ تمہاری نہیں چلتی ہے، تمہارا حکم نہیں چلتا ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو، یہ شریر جو تمہیں دیا ہوا ہے تم اس کے مالک نہیں ہو، تم نوکر ہو، خادم ہو، غلام ہو، تم اس کے مالک نہیں ہو۔ تم چاہتے نہیں ہو کہ میں بوڑھا ہو جاؤں، میں ضعیف ہو جاؤں، کمزور ہو جاؤں، تم نہیں چاہتے ہو، لیکن تم پر بڑھاپا بھی آئے گا، تم پر تکلیفیں بھی آئیں گی، تم نہیں چاہتے ہو، لیکن ایک جگہ محتاج ہو کر پڑ بھی جاؤ گے کہ لوگ تمہیں دیکھنا پسند نہ کریں، تم نہیں چاہتے ہو کہ لوگ مجھ سے ایسے نہ ملیں کہ میری طرف دیکھنا پسند نہ کریں، لیکن وہ دن بھی آئے گا، تم نہیں چاہتے ہو مرنا، موت بھی تم آئے گی، تم نہیں چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں گڈھے میں لٹال کر سارے آ جائیں، لیکن یہ ہونا ہے 101% ہونا ہے، 100% یہ ہونا ہے کہ لوگ تمہیں گڈھے میں بھی لے کر جائیں گے اور تمہیں ڈال کر اپنے گھر بھی آ جائیں گے، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم محتاج ہو، مالک نہیں ہو، یہ سارے کام تمہارے حکم کے بغیر ہوتے ہیں، تمہاری اجازت کے بغیر ہوتے ہیں، تمہاری پرمیشن کے بغیر ہوتے ہیں، تمہاری خوشی نہیں دیکھی جاتی اس میں۔ دنیا میں سارے کام جب تمہارے رول کے خلاف ہو رہے ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، تو تم آخرت میں کیا دیکھو گے؟ آج اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو نا، کرو، خوب حکموں کو توڑو، خوب اپنے ایمانوں کو ختم کرو، خوب زانی بنو، چور بنو، ڈاکو بنو، زناکار بنو، شرابی بنو، زانی بنو، خوب تم حرام کام کرو، سودوں کے کام کرو، سارے کام وہ کرو جو اللہ نے منع کیے ہیں۔ پھر یاد رکھنا تمہاری اجازت کے بغیر، تمہارے حکم کے بغیر، تم سے بنا پوچھے، بنا پرمیشن لیے ایک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا جو بڑا خوفناک ہوگا۔ یاد رکھنا اللہ کا عذاب کیسا ہے، سنو تمہارے مالک کا عذاب کیسا ہے اپنے نافرمان کے لیے، اپنے حکم توڑنے والے کے لیے، جو اللہ کو جھٹلاتا ہے۔
سنو اس کے لیے اللہ کا عذاب کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوزخیوں سے فرمائیں گے، جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ آج کہتے ہیں نا، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، کون سا عذاب، کیسا عذاب، ارے ہم نہیں مانتے اس عذاب کو، جھٹلاتے ہو، جھٹلاؤ، توڑو اللہ کے حکموں کو، مت مانو اللہ تعالیٰ کی، مت ڈرو اللہ کی جہنم سے۔ ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے، کرو تم کیا کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کہہ رہا ہے، یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہے گا کل، اللہ تعالیٰ دوزخیوں سے فرمائیں گے چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم دھوئے کے ایسے سائے کی طرف چلو جو بلند ہو کر پھٹ کر 3 حصوں میں ہو جائے گا، جس میں نہ سایہ ہے نہ وہ آگ کی تپش سے بچاتا ہے، وہ آگ ایسے انگارے برسائے گی۔ اللہ اکبر۔ سنو تمہارا مالک کیا کہہ رہا ہے، اس دنیا کا مالک کیا کہہ رہا ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو بنانے والا کیا کہہ رہا ہے، اس 7 بر اعظم کا مالک، اس دنیا کا مالک، اس آسمان کا مالک، تیرا اور میرا مالک کیا کہہ رہا ہے۔ سن اس چیز کے بارے میں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھ لے گا۔ کیا دیکھ لے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ غافل نہ ہو، دھوکے میں نہ آ، سن کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیسا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ آگ ایسے انگارے برسائے گی جیسے بڑے محل، گویا وہ کالے اونٹ ہوں، یعنی جب وہ انگارے اوپر کو اٹھیں گے تو محل نما معلوم ہوں گے، اور جب نیچے آ گریں گے تو اونٹ کے مثل معلوم ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کا عذاب۔ اے اللہ کے نافرمانو، ہوش میں آ جاؤ، اپنی عقل کے دروازے کھولو، اپنی عقل کے دروازے کھول کر اس سے سوچو کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میں کس ہلاکت میں چل رہا ہوں۔ اللہ کا عذاب معمولی نہیں ہے، وہاں کھولتا ہوا پانی ہے، وہاں پیپ ہے جو جہنمی چکھیں گے، وہاں اللہ کا بڑا بدترین بندہ جائے گا اس عذاب کو برداشت کرنے کے لیے۔ جہنم کا انگارے کیسے ہوں گے؟ وہ آگ ایسے انگارے برسائے گی جیسے بڑے محل، گویا وہ کالے اونٹ ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ دیکھے گا کہ انگارے اٹھ رہے ہیں، تو جیسے تم محلوں کو دیکھتے ہو نا، محل اتنے بڑے بڑے انگارے، جیسے کالے کالے اونٹ، جب نیچے آ گریں گے تو اونٹوں کے مثل معلوم ہوں گے، جیسے اونٹ ہوں، اتنے بڑے بڑے انگارے۔ میرے بھائیو، کس غفلت میں ہو، کس دھوکے میں ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ یاد رکھنا، ان دوزخیوں کو آگ اوپر سے بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سنو اے اللہ کے نافرمانو، اے اللہ کا حکم توڑنے والو، اللہ کو جھٹلانے والو، سنو اس چیز کے بارے میں۔ ان دوزخیوں کو آگ اوپر سے بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہوگی اور نیچے سے بھی گھیرے ہوئے ہوگی۔ یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ اے میرے بندو، مجھ سے ڈرتے رہو، اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کی قسم، یہ عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، دھینگ نہ بنو دنیا میں، اپنی عقل کے دروازے بند کر کر، اپنی کھلی ہوئی آنکھوں کو بند کر کر، اپنے ایمانوں کو سلا کر، ختم پشت کر کر مت جیو۔ یہاں دھوکہ ہے، غفلت ہے، یہاں پھر بڑی ناکامی ہے۔ جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، جس نے اپنے ایمان کو ختم کر دیا، اپنے ایمان سے پھر گیا، اپنے ایمان پر کوئی فکر نہ کری، کوئی محنت نہیں کری، پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ کی قسم، جہنم کیا اسے نہیں چھوڑے گی، نہیں چھوڑے گی۔ محل نما انگارے، اونٹ کے مثل معلوم ہونے والے، اور اللہ پھر کہہ رہا ہے ان دوزخیوں کو آگ اوپر سے بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہوگی اور نیچے سے بھی گھیرے ہوئے ہوگی۔ یہی وہ عذاب ہے
جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، یہی وہ عذاب ہے۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسی سے ڈراتے ہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، اللہ ڈرا رہا ہے تو عذاب معمولی نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت کو پہچانو اللہ کی طاقت کو۔ سوچو ذرا اس چیز کے بارے میں، یہ دھوکے سے بھری دنیا، یہ غفلت سے بھری دنیا، یہ امتحان کی جگہ اس اللہ نے ہمیں بنا کر دی ہے، جس اللہ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور جہنم دیکھو کیسی بنائی، جو جہنم کے بارے میں بھی بتا رہا ہے، اسی اللہ نے اس دنیا کو بنایا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس دنیا میں کیسے کیسے عذاب ہے، اس دنیا میں کیسی کیسی مار ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہیں، کیسی کیسی نعمتیں ہیں، کیسی کیسی خوبصورتی ہیں، کیسی کیسی لذتوں کی جگہ ہیں اور کیسی کیسی عذابوں کی جگہ ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس اللہ نے اس امتحان کی جگہ کو، اس ختم ہونے والی جگہ کو اتنا خوبصورت بنا کر اپنے گناہگار بندوں کو دیا ہے، اپنے فرمانبردار بندوں کو دیا ہے، اتنی خوبصورت دنیا بنا کر دی ہے، تم دنیا کو دیکھو تو صحیح اپنی آنکھوں کو کھول کر۔ ایک ہی جگہ بیٹھ کر غفلت کی نیند سو رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ زندگی کی کوئی خبر ہے، نہ ایمان کا کوئی پتہ ہے، نہ اللہ کو کوئی جانتا ہے، نہ رسول کو کوئی پہچانتا ہے۔ اللہ کی قسم اس انسان سے زیادہ برا انسان، بدترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی ساری زندگی سے گزار کر چلا جائے کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی خبر ہی نہ ہے، کوئی خبر نہ ہے۔ میرے بھائیوں سوچو، جب اللہ نے دنیا اتنی خوبصورت بنائی تو اس کی جنت کیسی عالیشان ہوگی، جس نے اس دنیا کو، جس میں اس کی خوب نافرمانی ہوتی ہے، خوب اس کے حکم ٹوٹتے ہیں، خوب اس کے حکموں کا انکار ہوتا ہے، خوب اس کی دنیا میں زنا ہوتا ہے، خوب ایسی نافرمانی ہوتی ہے جو اس کو پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے اس دنیا کو کتنا خوبصورت بنایا۔ آسمان کو لگایا، اس میں تاروں کو سجایا، پھر زمین کو پھیلایا، پھر اس میں انسانوں کے لیے رہنے کے اسبابوں کی چیزوں کو بنایا، پھر اللہ نے اس میں ہواؤں کو چلایا۔ اس دنیا کو اتنی خوبصورت بنا کر دی ہے، اپنے فرمانبرداروں کو، اپنے نافرمان کو یعنی انسان کو اتنی خوبصورت بنا کر دی ہے، اس کی حاجت کی چیزیں بھی دی ہیں، اس کی ضرورت کی چیزیں بھی دی ہیں، اس کو ساری چیزیں دی ہیں جو اس کی حاجت کی ہیں دنیا میں۔ تو میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، اس نے پھر جنت کیسی بنائی ہوگی؟ جس نے دنیا ایسی بنائی اس نے جنت کیسی بنائی ہوگی؟ دنیا میں کیسے کیسے عذاب ہے، کیسے کیسی بدترین جگہ ہیں، کیسے کیسے بری چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں، ایسی خوفناک جو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ کا عذاب کیسا ہوگا؟ اللہ کا عذاب کیسا ہوگا؟ جن سے اللہ ڈراتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اگر اللہ سے نہ ڈریں گے نا تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، سوچو ذرا اس چیز کے بارے میں، اپنی عقل کے دروازے کھولو اور سوچو اس چیز کے بارے میں۔ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے کیا کر لیں گے؟ ہم اللہ کے حکموں کو توڑ کر کیا کر لیں گے؟ ہم اللہ کے حکم کے خلاف چل کر کیا کر لیں گے؟ ہم اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بتا کر کیا کر لیں گے؟ سوچو تو صحیح اس بات کے بارے میں۔ کچھ نہیں کر سکتے، ہماری ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، دکھ و غم کے سوا کچھ نہیں ہے، ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، اے اہل ایمان کے شہزادوں شہزادیوں، سنو اس چیز کے بارے میں۔ تمہیں اگر کامیاب ہونا ہے، اللہ کی قسم بغیر اللہ کے حکم پر چلے کامیاب نہیں ہو سکتے، بغیر نبی کی سنتوں کو، نبی کے راستوں کو اپنائے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تمہیں اللہ کی طرف آنا پڑے گا، نبی کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا، نبی کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، اس کو اپنانا پڑے گا، ورنہ یاد رکھنا نہیں کامیاب ہو سکتے۔ تم دنیا میں کتنی رات دن ایک کر محنت کر لو، نہیں کامیاب ہو سکتے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان باتوں سے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سنو، اللہ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس میں مت پھنسنا، جو اس میں پھنسے گا وہ اسی میں پھنس جائے گا۔ جو اللہ کو بھول کر دنیا بنائے گا، دنیا مشغول ہوگا، اللہ دنیا ہی میں مشغول کر دے گا۔ یہ دھوکہ ہے، اس میں نہ پھنسنا۔ تمہارے باپ دادا دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ گے، اور ایک دن آئے گا اللہ اس دنیا کو بھی ختم کر دے گا۔ اللہ نے پہلے ہمیں ان باتوں کا پتہ چلوا دیا ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور ہم بے وقوف احمق بن کر
پھر بھی اس دنیا پر محنت کریں، پھر بھی اس دنیا کو حاصل کریں، دنیا دنیا دنیا، مال مال مال، پھر بھی رات دن ایک کر کر کتے بلی کی طرح کام کر کر ہم اپنی زندگی کو، اپنے ایمان کو، اپنی جان کو، سب کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ نہ دنیا کے رہیں، نہ آخرت کے رہیں، نہ اپنے خود کے رہیں، نہ اللہ کے بندے رہیں۔ اپنا آپ کو ایمان والا کہنے والے، اپنا آپ کو اللہ کا بندہ کہنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہنے والے، ان سے محبت رکھنے والے، اپنا آپ کو سمجھنے والے، اور ناکام ہو جائیں، کل جہنم میں جائیں، کل وہ ہلاکت میں پڑ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ بس مانتے تھے، کام نہیں کرتے تھے، بس کہتے تھے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی نہیں مانتا ہے، اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا ہے، نبی سے محبت رکھتا ہے، نبی کی نہیں مانتا ہے۔ اس نے نبی کے راستوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، نبی کے راستوں کو نہیں اپنایا، نبی کی سنتوں کو نہیں اپنایا، اللہ کے حکموں کو نہیں اپنایا، کوئی نیک کام نہیں کیا، بس اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے نبی کو مانتا ہے، کوئی نیک کام نہیں کرتا، تو کل یہ ہلاکت میں پڑ گیا، پھر کیا ہوگا؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ نے ہمیں ان باتوں سے آگاہ کر دیا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے بہت بڑے بڑے عذاب ہیں۔ میرے بھائیو، یہ قصہ کہانی نہیں ہے۔ اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اپنا یقین رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، تو میرے بھائی اللہ کی قسم ان باتوں سے بچو، ان باتوں سے، سوچو ان باتوں کے بارے میں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو۔ کتنا ڈر رہے ہیں؟ جھوٹ چھوڑ گئے تم سے بولنے، چوری چھوڑ دی، تم سے مراد ہم سب، ہم سب انسان، کیونکہ جو حساب تم سے لیا جائے گا وہی مجھ سے لیا جائے گا۔ ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کرنی چھوڑ دی، ہم نے ہر وہ کام غلط چھوڑ دیا جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا، اب چھوڑ دیں انشاءاللہ، اب چھوڑ دیں۔ سن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دھیان سے سنو اس چیز کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، سنو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک دوزخ میں بڑے گناہ گاروں کے لیے زقوم کا درخت خوراک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے بڑے گناہ گاروں کے بارے میں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح، ہم اللہ کی نافرمانی کر کے کس چیز میں مبتلا ہونے والے، سوچو اس چیز کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے شک دوزخ میں بڑے گناہ گاروں کے لیے زقوم کا درخت ہے، زقوم کا درخت خوراک ہے، اور وہ صورت میں کالے تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، وہ پیٹ میں ایسے جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا گرم پانی، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ دھکیل دو، اور اس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو۔ دیکھو اللہ کے نافرمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ دھکیل دو، اور اس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو، اور تمسخر کرتے ہوئے کہا جائے گا، اور تمسخر کرتے ہوئے کہا جائے گا، لے چکھ لے۔ کیا کہا جائے گا؟ لے چکھ لے، تو بڑا عزت و مکرم ہے، لے چکھ لے، تو بڑا عزت و مکرم ہے، یعنی تو دنیا میں بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، اس لیے میرے حکموں پر چلنے میں شرم محسوس کرتا تھا، اب یہ تیری تعظیم ہو رہی ہے، اور یہ تمام وہی چیزیں ہیں جس میں تم شک کر کے انکار کر دیتے تھے، جس میں تم شک کر کے انکار کر دیتے تھے۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، کہتے ہو نا کچھ نہیں ہوگا، ارے جو ہوگا دیکھا جائے، کچھ نہیں ہوگا، بہت بڑی ہلاکت ہے، سب کچھ ہوگا میرے بھائیو، سب کچھ ہوگا، اللہ کی قسم یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ یہ بڑے بڑے نافرمان، بڑے بڑے گناہ گار، اللہ کیا کہہ رہا ہے اس چیز کے بارے میں یہ حدیث آپ کو ایک دوبارہ سناتا ہوں، سنو اس چیز کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک دوزخ میں بڑے گناہ گاروں کے لیے زقوم کا درخت خوراک ہے، اور وہ صورت میں کالے تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو پیٹ میں ایسا جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا گرم پانی، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ دھکیل دو، اور اس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو، اور تمسخر کرتے ہوئے کہا جائے گا، لے چکھ لے، تو بڑا عزت و مکرم ہے، یعنی تو دنیا میں بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، اس لیے میرے حکموں پر چلنے میں شرم محسوس کرتا تھا،
اب یہ تیری تعظیم ہو رہی ہے، اور یہ تمام وہی چیزیں ہیں جس میں تم شک کر کے انکار کر دیتے تھے۔ کرو شک، کرو انکار، کس کا نقصان ہے اس میں؟ بڑے عزت دار بنتے ہو نا، وہاں تمہاری تعظیم ہوگی، وہاں تمہاری عزت ہوگی۔ پھر بنو کتنے عزت دار ہو تم۔ میرے بھائیو، اس دھوکے سے باہر آؤ، اس غفلت سے باہر آؤ۔ اللہ کی قسم بڑی ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے۔ کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا، کبھی اپنی زندگی پر اترانا۔ اپنے اللہ کے حکموں کو پہچانتے ہوئے زندگی گزارو، اپنے اللہ کے حکموں کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اللہ کے عذاب کو پہچانو، اللہ کی نعمتوں کو پہچانو۔ تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، حساب دینا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے بندو سوچو اس چیز کے بارے میں۔